بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ناظرین اکرام، آج انتہائی اہم اور انتہائی خطرناک برائی کے متعلق میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ احباب ذی وقار، یہ وہ برائی ہے کہ جس کی مذمت اللہ رب العزت نے کے قرآن نے بھی کی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے فرمان نے بھی کی ہے، اور یہ وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کے اندر آج ہر طبقہ انسانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کا تعلق خواہ دین سے ہو یا دنیا سے ہو، قریباً 99% افراد اس کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں۔ اور یہی وہ انتہا درجے کی خطرناک بیماری ہے کہ جسے کرتے وقت انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ میں اس برائی اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، بلکہ کرنے والا بھی پوری دلچسپی اور پورے جوش و خروش سے کر رہا ہوتا ہے، اور سننے والا بھی اسے سن کر لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ دوسری طرف جو ہمارا اعمال نامہ ہے، ہماری نیکیاں ہیں، وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ اسی لیے کسی دانشمند نے اس برائی کے متعلق کہا تھا کہ اس کے اندر کھجور سے زیادہ مٹھاس اور شراب سے زیادہ سرور پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ برائی کرنے والا بھی خوش ہو کر کرتا ہے، اور سننے والا بھی اس پہ تعجب کا اظہار کر کے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ برائی ہے غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حل تدرون ما الغیبۃ، کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر غیبت کی تعریف اس انداز میں کی۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے، ذکرو کا اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی پشت کے پیچھے اس کا ذکر اس انداز میں کرو کہ اگر اسی انداز میں اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ مثلا ایک شخص کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، ہم اس عیب کو لے کر معاشرے کے اندر چرچا کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، اس طرح کی برائی کرتا ہے، تو یہی برائی، یہی فعل اگر ہم اس کے سامنے کریں تو وہ اسے ناپسند کرے گا، تو اسے کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اور عیب اس بندے کے اندر موجود ہو، پھر ہم لوگوں کے سامنے اس کا بیان کریں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے، اگر برائی موجود ہو تو یہی غیبت بنتی ہے، اور اگر برائی موجود نہ ہو تو یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس لیے غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من زنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے! آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے تو حضور نے ایک قوم کا حال دیکھا جسے ایک تندور کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اس تندور سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور جان کر اس تندور کے اندر دیکھا تو کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں پڑی تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس تندور کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی چیخ و پکار کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے جبرائیل امین سے فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، اور قیامت تک یہ اسی سزا کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تو احباب ذی وقار، ایک دفعہ زنا کرنے والا شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اسے اتنی سخت سزا ہوتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے، اگر وہ زنا کے بعد توبہ کرے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، لیکن جو غیبت کرتا ہے اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک
جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے وہ شخص اسے معاف نہ کر دے۔ تو احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت سے اپنی امت کو بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں نے معراج پر ایسی قوم کا بھی حال دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں یہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں؟ تو جناب جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی پشت کے پیچھے ان کے عیب بیان کیا کرتے تھے۔ احباب وجہ کیا ہے؟ غیبت کی اتنی مذمت کیوں کی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے حقیقت میں وہ دوسرے شخص کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ دوسرے شخص کو بدنام کر رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف معاشرے کے اندر نفرت پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے دنیا کے اندر میرے کسی بندے کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا، اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، میں مالک کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس شخص کو ذلیل اور رسوا کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات اعلان فرماتا ہے کہ جس بندے نے دنیا کے اندر کسی شخص کا ایک عیب چھپایا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے 70 عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو احباب ذی وقار اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر ہم اپنی اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنے علماء کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو وہ کس طرح اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ کی دعوت کی، آپ اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم بن ادھم بیٹھے تھے، ایک شخص کا انتظار ہو رہا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تو اس مجلس میں سے کسی شخص نے کہا کہ وہ بڑا سست آدمی ہے، ہر کام کے اندر وہ لیٹ ہوتا ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس مجلس کو چھوڑ دیا، آپ واپس چلے گئے اور 3 دن تک آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں اور اپنے پیٹ کو ملامت کرتے رہے، اپنے نفس کی ملامت کرتے رہے کہ تیری وجہ سے میں ایسی مجلس کے اندر گیا جہاں اللہ کے ایک بندے کی غیبت کی جا رہی ہے۔ تو احباب ذی وقار اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے بڑی کوشش سے اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اور جو بندہ غیبت کرتا ہے، کسی شخص کے بارے میں برے کلمات کہتا ہے، اس کی نمازوں کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں علاقے کی ایک عورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی تہجد گزار ہے، متقی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن ایک برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ غیبت کرتی ہے، اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنمی عورت ہے۔ دوسری عورت کا معاملہ پیش ہوا کہ یا رسول اللہ یہ عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحابہ اکرام نے یہ بھی عرض کی کہ اس کا اور تو کوئی نیک عمل نہیں، لیکن ایک عمل اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں، جو ہمسائے ہیں، وہ اس سے امن میں ہیں، یہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتی، مسلمان اس سے امن میں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ تو احباب ذی وقار اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ اگر نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، عبادت گزاری بھی کرتا ہو، لیکن اللہ کی مخلوق کے بارے میں اس کے دل کے اندر برا عقیدہ ہو، لوگوں کی مذمت کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، ان کی پشت کے پیچھے ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہو، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ سے منتقل کر کے دوسرے شخص کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام گزرا ہے اولیاء کی سرزمین میں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو آپ کی غیبت کیا کرتا تھا، آپ کی پشت کے پیچھے آپ کے عیبوں کو بیان کرتا اور کہتا کہ یہ بہت برے شخص ہیں، اس طرح کے گندے کلمات ان کی شان کے اندر استعمال کیا کرتا تھا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن
اس شخص کی بیوی نے اسے کہا کہ وہ تم ان کی مذمت کرتے ہو، ان کی غیبت کرتے ہو اور وہ ماہانہ تمہیں خرچہ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہیں عقل کرنی چاہیے۔ زمانے کا تو یہی عقیدہ ہے کہ جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، لیکن تم ان کا کھا بھی رہے ہو اور ان کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس شخص کو اپنی بیوی کی بات نے بڑا اثر کیا اور اس کے بعد اس نے غیبت کرنا چھوڑ دی۔ جب اس نے غیبت کرنا بند کی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جو ماہانہ خرچہ دیتے تھے وہ خرچہ دینا بند کر دیا۔ اب وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ جب تک میں آپ کی غیبت کرتا رہا اس وقت تک آپ مجھے خرچہ بھی دیتے رہے، میرا ماہانہ خرچہ برداشت کرتے رہے، لیکن اب میں نے غیبت کرنا چھوڑ دی ہے، آپ نے خرچہ دینا بند کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب تک تو میری غیبت کرتا تھا اس وقت تک تیری جو نیکیاں تھی وہ تیرے اکاؤنٹ سے نکل کر اللہ رب العزت کے فرشتے میرے اکاؤنٹ کے اندر لکھ دیتے تھے، اس لیے تو مجھے نیکیاں دیتا تھا، میں ان نیکیوں کے بدلے میں تمہیں خرچہ دیا کرتا تھا، اور اب تم نے غیبت کرنا چھوڑ دی ہے، تیری وہ نیکیاں میرے پاس آنا بند ہو چکی ہیں، اب اس لیے میں نے خرچہ بھی تیرے لیے بند کر دیا ہے۔ تو احباب ذی وقار اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمل سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس سے کیسے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اس کا طریقہ بھی علماء کرام نے ہمیں بیان فرمایا کہ اگر تم سے ایک دفعہ کسی کی غیبت ہوتی ہے تو تم اس سے جا کر معافی مانگو۔ اسی وجہ سے جب ایک دفعہ تم اس سے معافی مانگو گے، دوسری دفعہ غیبت کرو گے، پھر معافی مانگو گے، تیسری دفعہ غیبت کرو گے، پھر معافی مانگو گے، تو اس طرح تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ ہم بار بار میں غیبت کرتا ہوں، بار بار مجھے معافی مانگنی پڑتی ہے، تو اس سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت اس کبھی عمل سے ہمیں محفوظ رکھے۔